حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد کو حمص کا گورنر بنایا۔ 1 سال تک ان کی کوئی خبر نہ ملی تو آپ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا کہ عمیر کے نام خط لکھو کہ جیسے ہی تم کو یہ ہمارا خط ملے تو ہمارے پاس چلے آنا اور ساتھ مال غنیمت اور خراج بھی لیتے آنا۔ جب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا اور زاد راہ ایک پیالہ اور ایک پانی کا برتن اور ایک لاٹھی ساتھ لی اور مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عمیر بن سعد اس حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا اور چہرے پر سفر کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین کہا تو حضرت عمر فاروق نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حال پوچھا، آپ نے اپنا حال آپ کو بتایا۔ پھر حضرت امیر المومنین نے حضرت عمیر بن سعد سے کہا، اے عمیر تم کیا لے کے آئے ہو؟ آپ کا خیال تھا شاید مال غنیمت لے کے آئے ہوں گے۔ تو حضرت عمیر بن سعد نے کہا کہ یہ میرا تھیلا ہے جس میں میں زاد راہ رکھتا ہوں، جس میں ایک پیالہ ہے، اس سے میں کھانا کھاتا ہوں، اس سے سر دھوتا ہوں اور اس سے کپڑے اپنے دھوتا ہوں، اور یہ ایک پانی کا برتن ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، اور یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر دشمن آ جائے تو اس سے میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمیر کیا تم پیدل آئے ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ تمہیں سواری دیتا تم اس پر سوار ہو کے میرے پاس تشریف لاتے؟ آپ نے فرمایا جی نہیں، کیونکہ میں نے کسی سے سوال نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے پوچھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کتنے برے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عمر فاروق، اے امیر المومنین انہیں برا نہ کہیے، وہ لوگ ابھی فجر کی نماز میں مصروف تھے کہ میں انہیں نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر سے کہا، اے عمیر تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے کیا تم نے وہ مال جمع کر لیا؟ اور جو تم کو کام دیے گئے تھے کیا تم نے وہ کام سر انجام دے دیے؟ تو حضرت عمیر بن سعد نے کہا، اے امیر المومنین آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمیر تم سب جانتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمیر بن سعد نے کہا، اے امیر المومنین اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نام بتانے پر آپ غم زدہ ہوں گے تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کو کبھی یہ بات نہ بتاتا، لیکن سنیے کہ جب آپ نے مجھے حمص کا گورنر مقرر فرمایا تو میں نے اہل حمص کے نیک لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ مال غنیمت اور جزیہ اکٹھا کریں۔ جب انہوں نے یہ مال اکٹھا کیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف یعنی خرچ کرنے والی جگہوں پر خرچ کر دیا۔ اگر میرے پاس کوئی چیز بچتی تو میں ضرور آپ کے پاس لے کے آتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمیر واقعی تم کوئی چیز نہیں لے کے آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمیر کو دوبارہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا جائے، اس کے لیے عہد لکھو۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین اب یہ کام خدا را نہ میں آپ کے لیے کروں گا اور نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے کروں گا، کیونکہ اس وجہ سے میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ مجھ سے یہ غلطی بھی سرزد ہوئی ہے کہ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ بھی دیا کرتا تھا، اور اب یہ میں عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمیر بن سعد نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی، اور آپ کا گھر مدینہ شریف سے کافی دور تھا، آپ اپنے گھر چلے گئے۔ جب حضرت عمیر بن سعد چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ تو آپ نے ایک حارث نامی شخص کو بلایا اور اس کو 100 دینار دیے اور فرمایا کہ یہ دینار لے جاؤ اور جا کے حضرت عمیر بن سعد کے ہاں مہمان رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس چلے آنا، اور اگر فقر و فاقہ دیکھو تو یہ 100 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تو وہ شخص آپ کے ہاں مہمان چلا گیا۔ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمیر بن سعد نے کہا کہ تمہارے امیر کی کیا حالت ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں انہیں اچھی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمیر بن سعد نے اگلا سوال کیا، کیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق مجرموں کو سزا دیتے ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں وہ تو مجرموں کو سزا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بیٹے تھے
ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی تو ان پر بھی انہوں نے ایک حد قائم فرما دی۔ تو حضرت عمیر بن سعد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو حضرت عمر کو عزت عطا فرما کہ وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو پھر وہ شخص 3 دن حضرت عمیر بن سعد کے ہاں رہا۔ آپ کے ہاں ایک جو کی روٹی ہوتی تھی جو آپ اس شخص کو کھلا دیتے، آپ خود مشقت میں پڑ گئے، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن آپ نے اس شخص سے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو اس شخص نے جب حضرت عمیر بن سعد کی یہ بات سنی تو 100 دینار نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا کہ ہمیں ان دیناروں کی ضرورت نہیں۔ یہ بات آپ کی اہلیہ نے سنی اور کہا کہ آپ اسے رکھ لیجئے، اگر ضرورت ہو تو آپ انہیں استعمال کر لیجئے، ورنہ فقراء اور یتیموں مسکینوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ تو حضرت عمیر بن سعد نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جس چیز میں انہیں رکھوں۔ تو آپ کی اہلیہ نے اپنے کرتے کے نیچے سے کپڑا پھاڑا اور وہ حضرت عمیر بن سعد کو دیا۔ آپ نے وہ سارے دینار اس میں رکھے اور سارے دینار وہ غریبوں اور مسکینوں اور فقراء میں تقسیم کر دیے۔ پھر حضرت عمیر بن سعد گھر تشریف لائے اور آپ نے اس شخص سے کہا کہ امیر المومنین کو میرا سلام کہنا۔ پھر وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے وہاں تنگ دستی اور فقر و فاقے کو دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد کے نام ایک خط بھیجا کہ جیسے ہی تم کو یہ میرا خط ملے میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمیر بن سعد کو جب یہ خط ملا تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عمیر بن سعد تم نے دیناروں کا کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دیناروں کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعائیں دیں اور کہا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور پھر آپ نے حکم فرمایا کہ حضرت عمیر بن سعد کو 6 من گندم دو اور کپڑے عنایت کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے آپ کی گندم کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دے گا۔ اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لیے کہ ان کپڑوں کی ضرورت فلاں غریب عورت کو ہے۔ تو حضرت عمیر بن سعد نے حضرت عمر فاروق سے اجازت چاہی اور گھر تشریف لے آئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عمیر بن سعد کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمیر بن سعد کے وصال کی خبر پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ پیدل چل کر جنت البقیع میں تشریف لائے اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے، اور جب حضرت عمیر بن سعد کو دفن کر دیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی خواہش بیان کرو۔ تو ایک شخص کہنے لگا میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو اور میں وہ غلاموں پر خرچ کروں، اس پر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو، وہ میں سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ طاقت و قوت ہو کہ میں بیر زمزم سے پانی نکال کر حاجیوں کو پلاؤں، حاجیوں کو سیراب کروں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے عمیر جیسے لوگ مل جائیں کہ میں ان کو گورنر بناؤں اور پھر وہ لوگوں کے کام آئیں اور میں ان کو مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں۔ تو یہ تھے ہمارے حکمران، یہ تھے ہمارے گورنر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمیر بن سعد کے صدقے سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔